وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں یکساں مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے کئی ادارہ جاتی اقدامات کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث 59 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 2700 سے زیادہ افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں یکساں مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتی برادری کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور اس سلسلے میں مجوزہ قانون سازی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کرنے کی بھی ہدایات جاری کیں۔ ارکان نے وزیر اعظم کو اپنے متعلقہ حلقوں خصوصاً اقلیتی برادری کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کسان اتحاد کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسانوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا، کیونکہ زرعی شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے نتیجے میں مشکل اقتصادی صورتحال کے باوجود زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 50 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ وزیر اعظم نے زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کے ٹیرف سے متعلق کسانوں کے مطالبے پر غور کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کو ہدایت کی کہ کسانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے ترجیحی بنیادوں پر ایک ورکنگ پلان تیار کیا جائے۔ خزانے اور ریونیو کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد میں مزید تیزی لانے کے لیے متعدد ادارہ جاتی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے سفیر یاو ینگ سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ اقتصادی راہداری چین اور پاکستان کے عوام اور حکومتوں کی عظیم دوستی اور مضبوط تعاون کا نقطہ عروج ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی مشترکہ منزل اور مقاصد کا حصول اور مزید درخشاں مستقبل کے عمل کو یقینی بنانا ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ چین کے عوام اپنے پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گا، جس سے معیشت مزید مستحکم ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قومی اسمبلی نے کابینہ ڈویژن سے متعلقہ 34 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ کٹوتی تحریک کو ایوان نے مسترد کر دیا۔ کٹوتی تحریک پر بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چینی اسکینڈل کی انکوائری کی گئی اور رپورٹ کو منظر عام پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں نامزد افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس اور ایوان صدر کے اخراجات کفایت شاری مہم کے تحت کم کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حزب اختلاف کے اراکین نے کابینہ کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کابینہ کے حجم پر بھی تنقید کی۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے اعلیٰ سفارتکار کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ کیرالہ سیکٹر میں کنٹرول لائن پر گزشتہ روز بھارتی قابض فوج کی اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ سے گاؤں بٹلہ متھرانی کی رہائشی 28 سالہ خاتون مدیحہ حفیظ شدید زخمی ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی فوجیوں نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ترال کے گاؤں شیوا الر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری نے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان ایک عظیم سیاسی رہنما اور عالم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منور حسن کی اسلامی اور سیاسی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔